اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مظلوم زہرا کا لال علی کا نور عین نبی کے دل کا چین میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچ چکے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب زینب عالیہ کے دل پہ قیامت کی گھڑیاں گزر رہی تھیں، کیونکہ جب سے کربلا کی سرزمین پر علی کی بیٹی آئی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زمین کربلا لرزنے لگتی۔ ابھی بھی پریشان ہو کر فضا سے پوچھتی، فضا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے؟ فضا کر کہتی، بی بی یزید کی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر آیا ہے کہ اس کے گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپوں کی آواز ہے جس سے زمین کربلا لرز رہی ہے۔ عزادارو پھر کچھ دیر گزرتی تو پھر اسی طرح سے زمین میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک پیدا ہوتی، ایسا لگتا کہ زمین میں زلزلہ آ رہا ہے۔ پوچھا، فضا اب کون آیا ہے؟ بی بی کے فضا کہتی ہے کہ بی بی ارے ہور اپنا بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا ہے۔ اس کے بعد لشکر پہ لشکر آتے رہے اور ہر بار علی کی بیٹی گھبرا کر پوچھتی، اماں فضا اب کون آیا ہے؟ بی بی کہتی، اماں کیا میرے حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے علم آ جائے کہ مدد کرنے کربلا پہنچے؟ ارے آنے والا ہر ایک یزید کا ساتھی ہے۔ عزاداران امام مظلوم بی بی عالیہ نے اپنے پاک بھائی سے کہا، بھیا کیا کوئی پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے آئے؟ عزاداروں مولا نے فرمایا کہ دنیا نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے، بس ایک کا انتخاب کیا حسین ابن علی نے۔ میں کہوں گی کتنا خوش نصیب ہے اے حبیب ابن مظاہر، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کا انتخاب کیا زہرا کے لال نے۔ میرے مولا نے نامہ بھجوایا، قاصد خط لے کر جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا۔ جس وقت قاصد پہنچا تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ دروازے پر دق الباب ہوا۔ شریعت اسلام کے لحاظ سے جس وقت کھانا لگ جائے تو اس وقت انسان کھانے کی بے ادبی نہ کرے اور دسترخوان کو چھوڑ کر نہ کھڑا ہو، لیکن ماں باپ کا احترام بہت زیادہ ہے کہ جب بھی ماں باپ آئیں اولاد اٹھ کر کھڑی ہو جائے، لیکن کھانے کا احترام، دسترخوان کا، اللہ کے رزق کا احترام یہ ہے کہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ آ جائیں تو آپ تب ان کے احترام کے لیے نہ کھڑے ہوں، رزق کا احترام۔ عزادارو جیسے ہی دروازے پر دق الباب ہوا، جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، اس وقت کون آ گیا؟ آواز آئی، انا برید الحسین۔ حبیب نے اپنے ہاتھ کا نوالا چوم کر واپس دسترخوان پہ رکھا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے، مولا کا نامہ لے کر آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، چوم کر کہا، مولا میں غلام اس قابل کب سے ہو گیا کہ امام مجھے خط لکھتے ہوں؟ بس عزاداران امام مظلوم، حبیب نے قاصد سے خط لیا۔ خط کھول کر کیا دیکھا؟ لکھا تھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ یہ علی کے بیٹے حسین کی طرف سے اس مرد فقی کے نام جس کا نام حبیب ہے۔ عزادارو حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کربلا کی طرف رخ کیا، بلند آواز سے عرض کیا، لبیک یا ابا عبداللہ، مولا میں حاضر ہوں، مولا غلام حاضر ہے۔ عزادارو اب جناب حبیب اب گھر کے اندر تشریف لائے، پریشان ہے کہ اپنی زوجہ کو کس طرح سے اطلاع دے کہ مولا نے مجھے بلایا ہے۔ حبیب جیسے ہی گھر کے اندر آئے، کیا دیکھا؟ بی بی بڑی بے چینی سے ٹہل رہی ہے۔ حبیب نے گھبرا کر پوچھا، اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کہا، حبیب اتنا تو بتا، میرے آقا کا قاصد آخر آیا کیوں ہے؟ کہا، آقا کربلا میں آ گئے ہیں، مجھے آقا نے بلایا ہے۔ کہا، حبیب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں، بی بی حالات بڑے نازک ہیں، میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس عزادارو
اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کانپ گئی، بدن لرزنے لگا۔ اس مومنہ عورت نے تڑپ کر کہا، حبیب یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ارے کیا یہ دن بھی میری زندگی میں آنا تھا کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں؟ عزادارو، حبیب کی زوجہ نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر پھینک دیں اور کہا، حبیب یہ چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جا، اپنی تلوار مجھے دے دے، میں جاؤں گی اپنے آقا کی مدد کے لیے۔ حبیب نے کہا، بی بی اے مومنہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو تیرے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تیرا کیا حال ہوگا۔ کہا، حبیب جس طرح ہوگا میں گزارا کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فرزند زہرا بلائے اور میرا شوہر گھر میں بیٹھ جائے۔ عزادارو، حبیب نے کہا، بس اب مجھے اطمینان ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ حبیب کی زوجہ نے حبیب کو روک لیا اور کہا، دیکھو میری ایک شرط ہے، جب آقا کی خدمت میں جانا تو اپنا سلام بعد میں پیش کرنا، پہلے میرا سلام پیش کرنا۔ ہماری لاکھوں جانیں قربان ان ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں پہ جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے سجا سجا کے زہرا کے لال پہ قربان کر دیے۔ بس عزادارو، جناب حبیب دن کے وقت تو کوفہ سے نہیں نکل سکتے تھے، لہذا پورے کوفے میں ابن زیاد کے سپاہی گھوم رہے تھے۔ حبیب نے غلام سے کہا، تم میرا گھوڑا لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ غلام ایک مقام پر باہر جا کر انتظار کرنے لگا، لیکن جب حبیب کے آنے میں ذرا دیر ہوئی نا تو ایک عجیب منظر دیکھا حبیب نے کہ حبیب کا غلام اپنے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے کہہ رہا ہے، اے گھوڑے میرا آقا نہیں آ سکا، شاید وہ نہ آئے، لیکن اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تجھ پر بیٹھ کر محمد کے نواسے کی مدد کرنے جاؤں گا۔ یہ منظر دیکھ کر حبیب نے کربلا کا رخ کیا اور عرض کیا، مولا میں آپ کی غربت پہ قربان، آج ایک ادنا غلام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل کشا کے لال کی مدد کریں گے۔ بس عزادارو، جناب حبیب چلے، کربلا پہنچے، امام حسین کی فوج میں خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہر طرف کوئی آگے بڑھ کر حبیب کو گلے سے لگا رہا تھا۔ جناب زینب نے جو یہ آوازیں سنی تو کہا، اماں فضا پہلی بار مجھے بھیا کے لشکر میں خوشی کے نعرے سنائی دے رہے ہیں، ذرا دیکھ کر تو آئیں یہ ماجرا کیا ہے۔ جناب فضا آئیں اور دیکھا کہ حبیب آئے ہیں، آ کر جناب زینب سے عرض کیا، بی بی میرے مولا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے اور یہ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا، اماں فضا حبیب سے کہو ذرا میرے خیمے تک آ جائے، میں حبیب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب کو عزادارو جب پیغام ملا، آقا حسین نے اپنے ساتھ حبیب کو لیا، جناب زینب خیمے کے اندر ہے، حبیب خیمے کے باہر ہے، امام حسین درمیان میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، زینب مبارک ہو، زینب مبارک ہو، زینب میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا، جناب زینب نے فرمایا، حبیب بطول کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ بس عزادارو ادھر تو زینب علیہ السلام کیا، ادھر حبیب یہ سلام سن کر غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹ لیا، امامہ اتار کر پھینک دیا، رو کر کہا، شہزادی آج اہل بیت رسول پر کیا وقت آ گیا، ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام بھجوایا جا رہا ہے۔ حبیب نے ہاتھ جوڑ کر عزادارو قربان زہرا کے گھرانے کی غربت پہ، علی کی بیٹیوں کی غربت، حبیب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، بی بی کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ بی بی نے فرمایا، حبیب بس ایک تمنا ہے، میرے بھائی کی حفاظت کرتے رہنا۔
بس ازادارو، وقت گزرا، عاشور کا دن آ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، حسینیہ خیمے میں اصحاب کی قربانیاں شروع ہو چکی ہے، ایک کے بعد ایک لاش آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب حبیب نے مولا کو آخری سلام کیا اور جہاد کے لیے میدان جنگ میں پہنچے۔ عزادارو، میں آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے یہ دوبارہ تکرار کر دوں، حبیب کون ہے؟ حبیب صحابی رسول ہے، حبیب رسول کے نبی کا صحابی ہے۔ حبیب کی عمر اتنی زیادہ ہے، ضعیف ہو چکے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، بھویں جھکی ہوئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ حسین کی محبت میں کمر پہ پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کر کے نبی کے نواسے پہ جان قربان کرنے جب حبیب چلے، جہاں تک طاقت تھی نا عزادارو جہاد کرتے رہے۔ ایک بار زمین کربلا پہ گرے، آواز دی آقا اپنے حبیب کا آخری سلام لیجئے۔ امام علی مقام حبیب کے سرانے پہنچے، حبیب کے لاشے کو اٹھایا، خیموں میں لے کر آئے۔ بس عزادارو، حبیب اپنے آقا پر قربان ہو گئے۔ بس آخری جملے ہیں۔ 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا، ایک بار شہر کوفہ میں داخل ہوا، دونوں طرف ہجوم لگا ہوا تھا، مرد کھڑے ہوئے ہیں، مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کھڑی ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان جناب سید سجاد کے قریب آیا اور عرض کیا، مولا میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں۔ یہ جملے جناب زینب نے سن لیے، فرمایا، اے نوجوان تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، بی بی میں آپ کے غلام حبیب کا بیٹا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے فرمایا، تیری ماں کہاں ہے؟ قریب کی چھت سے بیوہ حبیب کی آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہے، میری لاکھوں جانیں قربان آل محمد سے وفا کرنے والوں پہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پاک بی بی جناب سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں ہم سب کا پرسہ قبول کیجئے گا۔ آقا زادی ہم گناہ گار خطا کار ہے، لیکن آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی پرسہ قبول کیجئے، اور آئندہ کے لیے ہر مجلس میں آسانی ہو، ہر جگہ آسانی ہو، مولا جہاں جلوس ہیں، جہاں مجلس ہیں، ذکر حسین کو یہ حالات نہ روکنے پائے تھے، نہ کبھی روک پائیں گے، پروردگارہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما، نام حسین کا صدقہ حالات کو بھی ہمارے حق میں موڑ دے، اور ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں محمد و آل محمد اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے سے تمام سامعین کو، جتنی بیویاں مومنات بیٹھی ہیں اس وقت فرش پہ اپنے اپنے گھروں میں یہ مجلس سن رہی ہیں، مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، اور بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کی جائز شرعی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا، اور ہماری ڈیوٹیاں اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔